اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے. یعنی استقامت سے مراد یہ کہ ایمان کے تقاضوں کو بجا لاتے رہے، اخلاص کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے انہیں تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فرشتے کس موقع پہ اترتے ہیں اس بارے میں 3 قول ہیں. یہ فرشتے کس موقع پہ اترتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ موت کے وقت مومن بندے کے پاس آتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ قبر میں آتے ہیں اور مومن بندے کو تسلی دیتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ میدان محشر میں یہ فرشتے آئیں گے اور مومنین کو تسلی دیں گے کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری لو. اور بعض حضرات نے تو فرمایا کہ یہ فرشتے دنیا کے اندر مومنین کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں. چنانچہ آگے آ بھی رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ہم آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست. چونکہ مومنین کے ساتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں اس لیے ان کا دل مضبوط رہتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رہتا ہے. وہ ڈرتے نہیں، ان میں بزدلی نہیں آتی، انہیں اطمینان رہتا ہے کہ جس ذات کے پاس ہم جانے والے ہیں وہ بڑی کریم ہے. جب اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں گے تو وہ نوازے گی بھی بہت، جب اس کے لیے جان دیں گے تو وہ نوازے گا بھی بہت. اور اس کے مقابلے میں کافر کے پاس تو شیاطین حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اور شیاطین اس پر مسلط ہوتے ہیں، اور شیطان خود بھی بزدل ہے اور وہ بزدلی ہی کا درس دیتا ہے. اسی وجہ سے مومن اور کافر کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. مومن کے ساتھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مدد، واللہ ولی المؤمنین، اور مومنوں کا دوست خود اللہ. اور کافروں کے پاس کیا ہے؟ لا مولا لہم، ان کا کوئی دوست نہیں، کارساز نہیں. اور شیطان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دھوکے کے وعدے کرتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایمان اور استقامت ان کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. اگر اس کو ہم نے تھام لیا تو کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم پر خوف نہیں آئے گا. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیاں دیں گے. اور افواج پاکستان کفار کے مقابلے میں کیوں غالب آئے؟ اسی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی. اور اس موقع پہ ہماری عسکری قیادتوں کے ساتھ بھی یقیناً اللہ کی مدد تھی جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور ہماری سیاسی قیادتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو وہ اس موقع پہ پسپا نہیں ہوئے، جھکے نہیں، اور انہوں نے جواں مردی کا ثبوت دیا. پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کے سامنے اتنا زیادہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ڈٹی ہے اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جواب دیا ہے. اور اس سے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. اور آئندہ اس میں ترقی ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کو حوصلے بڑے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے
فرشتوں کی مدد شامل کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔